کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ بس قرآن کا یہ ایک چھوٹا سا جملہ 1000 سال سے بھی لمبی فکری جنگ کی شروعات ہے، اور سوال صرف ایک تھا، یہ کائنات یہ بنی کیسے؟ تو چلیے اسلامی فکر کی تاریخ کے اس سب سے بڑے علمی معرکے میں چلتے ہیں جہاں دو بہت بڑے نظریات آمنے سامنے آئے۔ سوال وہی تھا، یہ کائنات آخر وجود میں آئی کیسے؟ اچھا، تو اس سفر میں ہم 4 پڑاؤں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، پھر فلسفیوں کا نظریہ سمجھیں گے، اس کے بعد متکلمین یعنی تھیولوجنز کا جواب دیکھیں گے، اور آخر میں اس پرانی بحث کو آج کی بگ بینگ تھیوری سے جوڑ کر دیکھیں گے۔ تو ظاہر ہے اس پوری بحث کی جڑ وہ قرآن مجید میں ہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کائنات کا خاکہ کیسے دیتا ہے جس کی ایک شروعات تھی، ایک بگننگ تھا۔ لیکن قرآن کائنات کی تخلیق پر نہ کچھ بہت ہی دلچسپ اشارے دیتا ہے، مثلاً یہ کہ تخلیق 6 ایام میں ہوئی، اور یہاں ایام کا مطلب 24 گھنٹے والے دن نہیں بلکہ لمبے ادوار ہیں۔ پھر یہ کہ کائنات شروع میں رتق تھی، یعنی ایک جڑی ہوئی اکائی جسے بعد میں فتق کیا گیا، مطلب الگ کر دیا گیا۔ اور اس وقت ابتدائی مادہ کیسا تھا؟ دخان جیسا، یعنی ایک کائناتی دھواں۔ اور شاید سب سے حیران کن بات یہ کہ آسمانوں کو مسلسل پھیلایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بحث کے پہلے فریق کی طرف، یعنی فلاسفہ۔ یہ لوگ یونانی منطق سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے کائنات کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا جو کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک منطقی ضرورت کے تحت خود بخود وجود میں آ گئی۔ ان کے پورے نظریے کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے واجب الوجود کا تصور۔ یہ اصطلاح ابن سینا جیسے فلسفیوں نے استعمال کی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب ہے وہ ہستی جس کا وجود ہی اس کی پہچان ہے، یعنی عقلی طور پر اس کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں، اسے تو ہونا ہی ہے۔ وہ سادہ ہے، وہ ایک ہے، اور اس کا وجود لازمی ہے۔ تو فلسفہ کے لیے تخلیق خدا کا کوئی ارادہ یا چوائس نہیں تھی، یہ تو ایک لازمی بہاؤ تھا، ایک انیویٹیبل اوورفلو۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے سورج سے روشنی کا نکلنا اس کی مرضی نہیں، یہ تو اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح واجب الوجود سے کائنات کا بہاؤ بھی ایک ہمیشہ سے جاری لازمی عمل ہے۔ اچھا، تو یہ بہاؤ ہوتا کیسے ہے؟ اس عمل کو وہ فیض یا ایمینیشن کا نظریہ کہتے تھے۔ یہ بڑا دلچسپ مرحلہ وار عمل ہے۔ پہلا قدم، واجب الوجود اپنی ذات پر غور کرتا ہے۔ اس غور و فکر سے عقل اول یعنی پہلی عقل وجود میں آتی ہے۔ پھر یہ پہلی عقل خدا کے بارے میں سوچتی ہے، جس سے دوسری عقل پیدا ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک 10 عقلوں تک چلتا رہتا ہے، اور جو آخری 10ویں عقل ہے نا، وہی ہماری اس مادی دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا، بہت بنیادی سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کائنات خدا سے ایک منطقی ضرورت کے تحت خود بخود بہہ رہی ہے، تو پھر خدا کی اپنی آزاد مرضی، اس کا اختیار، وہ کہاں گیا؟ اور بس یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کہانی کے دوسرے کرداروں کی طرف لے جاتا ہے۔ متکلمین، یہ وہ علماء تھے جو عقلی دلائل سے اسلامی عقائد کا دفاع کرتے تھے، اور ان میں سب سے بڑا نام امام غزالی کا تھا، جنہوں نے فلسفہ کے اس نظریے کو سیدھا سیدھا چیلنج کیا اور خدا کے مطلق اختیار یعنی ایبسولوٹ ول پر زور دیا۔ تو یہاں آ کر دونوں نظریات کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہیں فلسفہ جو کہتے ہیں کائنات ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ایک لازمی بہاؤ کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف ہیں متکلمین جن کا کہنا ہے کہ نہیں، کائنات کا ایک آغاز ہے، اور یہ خدا کی آزاد مرضی، ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ آف ول کا نتیجہ ہے، اور خدا ہی اس کا مطلق فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام غزالی نے ایک بہت ہی طاقتور دلیل استعمال کی، جسے آج کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کہا جاتا ہے۔ دلیل بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ماضی میں واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ، این انفینٹ چین، یہ ناممکن ہے۔ ہر چیز کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہے، تو پھر کائنات کی بھی ایک شروعات ہونی چاہیے، ایک بگننگ، اور اگر اس کی شروعات ہوئی تو اس کا سبب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو خود کائنات سے باہر ہو۔ لیکن متکلمین کا سب سے ریڈیکل، سب سے انقلابی آئیڈیا تو کچھ اور تھا۔ اسے کہتے ہیں اوکیژنلزم، اور یہ خدا کی قدرت کا شاید سب سے بڑا اظہار تھا۔ یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جنہیں ہم نیچرل لاز سمجھتے ہیں نا، وہ اصل میں کوئی قانون ہیں ہی نہیں، وہ تو بس اللہ کی عادات ہیں۔ مثال کے طور پر آگ خود روئی کو نہیں جلاتی، آگ میں جلانے کی طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ جب آگ روئی کو چھوتی ہے تو اس خاص موقع پر، اس اوکیژن پر خدا جلنے کا عمل پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ہر ایک لمحے،
ہر انسٹنٹ میں خدا کی طرف سے دوبارہ بنائی جا رہی ہے، یعنی ہر چیز کی طاقت براہ راست خدا کے ہاتھ میں ہے، ہر لمحے۔ چلیں اب کہانی کے آخری اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی مذہبی اور فلسفیانہ بحث آج کی جدید سائنس کی دنیا میں کیسے ایک نئی زندگی حاصل کرتی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں، یہ ایک حیران کن کہانی سناتی ہے۔ 7ویں صدی میں قرآن رتق و فتق کے ذریعے ایک بگننگ کی بات کرتا ہے، پھر 11ویں صدی میں امام غزالی فلسفی کی بنیاد پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ہونا ہی چاہیے، اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں اور 1929 میں ایڈون ہبل اپنی دوربین سے دیکھ کر سائنسی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں، کائنات کا واقعی ایک آغاز تھا۔ اور اسی وجہ سے کچھ جدید اسکالرز قرآنی اصطلاحات اور آج کی سائنس میں بڑی دلچسپ مماثلاتیں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رتق و فتق بالکل بگ بینگ کی سنگولیرٹی اور اس کے بعد کے ایکسپینشن جیسا لگتا ہے۔ دخان یعنی وہ کائناتی دھواں بگ بینگ کے فوراً بعد والی پلازما سٹیٹ جیسا ہے، اور قرآن میں کائنات کے پھیلنے کا ذکر وہ تو سیدھا سیدھا ہبل کے قانون کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، بہت سے جو روایتی علماء ہیں وہ اس چیز سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، قرآن کو وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی سائنسی تھیریز کے ساتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج کی کوئی تھیری کل کو غلط ثابت ہو گئی تو لوگ بلا وجہ قرآن کی سچائی پر شک کرنے لگیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کے بیان کو اپنی جگہ آزاد اور مطلق ہی رہنے دیا جائے۔ تو آخر میں گھوم پھر کر ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ سوال وہی ہے، کیا یہ کائنات ایک منطقی ضرورت کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ ایک مطلق ارادے کا کرشمہ ہے، یا پھر شاید یہ ان دونوں کا کوئی ایسا گہرا امتزاج ہے جسے سمجھنا ابھی باقی ہے؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جو صدیوں کی یہ عظیم فکری بحث آج بھی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔